ادھر آؤ میرے پاس، میں نے کہا میرے پاس آؤ۔ وہ دھاڑا تھا اور وہ نازک جان کام گئی تھی۔ جبران کاظمی کا یہ روپ اس کے لیے نیا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑی مضبوط جسامت، سفید سرخی مائل رنگت، مغرور نقوش، کالے بال جو ماتھے پر بکھر کر اسے مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ کلین شیو پر گہری کالی مونچھیں اس کے روب و دبدبے میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ اس وقت شراب کے نشے میں بے حال تھا۔ آج اس نے پہلی بار اسے گھٹیا چیز کو منہ لگایا تھا۔ اس نے کالی جینس پر کالی ہی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کے اگلے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کا براؤن کوٹ زمین پر پڑا تھا۔ خود وہ غصے سے سامنے کھڑی لڑکی کو گھور رہا تھا۔ سنتا نہیں تمہیں؟ جب اس کے صبر کی حد ہوئی تو وہ خود لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے سر پر پہنچ جاتا اور بے دردی سے اس کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتا۔ وہ بے ساختہ اس کے لبوں سے کراہ نکلی تھی۔ کالی پانیوں بھری آنکھیں شہد رنگ سرخ آنکھوں سے ٹرائی تھی۔ قدرتی خوبصورت بھرے بھرے سرخ لب کپ کپائے تھے۔ چھوٹا سا ناک تکلیف سے سرخ ہو گیا تھا۔ جبران اس کے خوبصورت نقوش سے الجھتا اپنی پکڑ سخت جاتا۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں۔ آنسو اب آنکھوں سے ٹوٹ کر گال پر پھسل گئے تھے۔ جبران کی نظر اس کے چہرے سے پھیلتی اس کی گردن پر جاتی۔ سفید رنگ کی وجہ سے اس کی گردن کی نیلی رگیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ بکھری حالت میں دوپٹے سے بے نیاز نیلے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے سوٹ میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جبران کو عجیب سے احساس نے گھیر لیا تھا۔ وہ جو کل تک نفرت سے اس پر نظر ڈالنا گوارا نہیں کر رہا تھا، اب اس کی طرف یوں مائل ہو رہا تھا۔ جبران، میرا کوئی قصور نہیں ہے مجھے، وہ بول رہی تھی۔ جب جبران نے جھک کر اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ جبران نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کر خاموش کروا دیا۔ میرا حق ہے تم پر، پاکیزہ افریدی۔ جبران کی سرگوشی پر پاکیزہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آخر سب کے سامنے تمہیں طوائف بنا کر لایا ہوں۔ الفاظ تھے یا کوئی سور جو اس کے کانوں میں پھونکا گیا تھا؟ وہ ایک بار پھر اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ مضبوط گرفت میں لے چکا تھا۔ پاکیزہ اس کی اس بے دردی پر سسک بھی نہیں سکی تھی۔ اب اس کی شرٹ اس کے کندھے سے کھسکا رہا تھا۔ دور رہو جبران کاظمی، پاکیزہ پوری جان سے اسے دھکا دیتی چیخی تھی۔ جبران اس کے دھیمے سے اپنے مضبوط جسامت سمیت 2 قدم کے فاصلے پر پیچھے پڑے صوفے پر جا گرا تھا۔ پاکیزہ کی اس حرکت پر جبران اپنے جبڑے بھینچ گیا۔ میں طوائف نہیں، بیوی ہوں آپ کی، نکاح کیا ہے آپ نے میرے ساتھ۔ پاکیزہ میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے ڈر سے کانپ رہی تھی، اب وہ اس کے سامنے غصے سے تن کر کھڑی تھی۔ وہ اپنی گھومتے سر کو سنبھالتا ہوا صوفے کی ہتھی پر ہاتھ رکھ کر سیدھا ہوا تھا۔ پھر پاکیزہ کو سر تا پیر دیکھتا، نکاح مائی فوٹ، بھاڑ میں گیا نکاح، میں نہیں مانتا اس نکاح کو۔ تم خون بہا میں آئی ایک طوائف ہو، بس ایک طوائف، اس سے بڑھ کر تمہارا کوئی مقام نہیں۔ پاکیزہ بے بسی سے اپنے لب بھینچ گئی تھی۔ آنسو ابھی بھی اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر جبران کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ تمہارے آنسو میرے دل کو سکون دے رہے ہیں پاکیزہ افریدی۔ تمہارے بھائی کے ہر اعمال کا تم حساب دو گی۔ جتنی تکلیف میری بہن نے برداشت کی، اس سے دگنی تکلیف میں تمہیں دوں گا۔ سنا تم نے؟ اس کے لفظوں سے کانچ کی سی کرچیاں تھی۔ پاکیزہ جانتی تھی اس میں سراسر اس کے بھائی کا قصور تھا جس کا انجام وہ بھگت رہی تھی۔ تم نے مجھے خود سے دور کیا ہے نا پاکیزہ افریدی، اب خود آؤ میرے پاس اور میرے قریب بیٹھو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولتا۔ پاکیزہ اپنا خوش خلق تر کر گئی تھی۔ پاکیزہ افریدی، مجھے میری بات دوسری بار دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ یہ وہی انسان تھا جس کی ایک مسکراہٹ پر وہ اپنا دل ہار گئی تھی، مگر اب وہ کتنا بدل گیا تھا، بالکل بے حس۔ پاکیزہ بے بسی سے اپنے لب کاٹتی نیچے کارپیٹ کو دیکھنے لگی تھی۔ جبران کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، وہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ جبران کسی خیال کے تحت گہرا مسکرایا، پھر ساتھ پڑے ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے اپنا سر اٹھایا تو جبران کو مسکراتا دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اب وہ کسی کو کال ملا کر فون کان سے لگا گیا تھا۔ ہیلو، ہاں رامیش، کیسے ہو؟ اچھا، تم لوگوں کے لیے میرے پاس ایک سرپرائز ہے۔ جبران پاکیزہ کو سرتا پاؤں دیکھ کر بولا۔ پاکیزہ کو اس کی بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتی 2 قدم پیچھے لے گئی۔ یہ انسان کتنا گرا ہوا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جبران اس کی اس حرکت پر انگلی کے اشارے سے اسے پاس آنے کو کہنے لگا۔ بتاتا ہوں، پہلے مجھے کچھ کنفرم کرنے دو، پھر میں تمہیں واپس کال کرتا ہوں۔
وہ کہتے ساتھ ہی فون کاٹ دیتا، پھر گہری نظروں سے پاکیزہ کو دیکھتا۔ ہاں تو پاکیزہ فریدی، میں یا وہ چار؟ آپ کیسے؟ بمشکل الفاظ بولی تھی۔ میرے پاس آؤ یا پھر وہ فون لہرا کر کہتا، جس پر وہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مزداق اپنے قدم آگے بڑھا دیتی۔ اس کے قدموں میں واضح طور پر لرزش تھی۔ اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر جبران کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ جاتی۔ وہ اس کے پاس پہنچ کر سر مزید جھکا لیتی۔ جبران اسے ایک جھٹکے میں کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیتا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی یا خود کو سنبھالتی، اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ یہ سب اچانک ہوا تھا۔ اس کے لمس میں شدت تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد گھیرا بناتا اور دوسرے سے اس کے بال جڑوں سے جکڑ چکا تھا۔ وہ بیچاری چاہ کر بھی اس ظالم کے شکنجے سے نکل نہیں سکتی تھی۔ پاکیزہ کی اکڑتی سانسوں کا خیال کر کے وہ اس سے دور ہوا تھا۔ اب وہ اس کے چہرے کو قریب سے دیکھ رہا تھا۔ رو رو کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں بھی سوج گئی تھیں۔ وہ اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی۔ جبران کی آنکھوں کی سرخیاں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس کے بالوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ پاکیزہ گہری سانسوں کے ساتھ اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ دور وہ ابھی بھی نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ اس کی کمر پر ابھی بھی اس کے بازو کا تنگ حصار تھا۔ جبران جو صرف اسے سزا دینے کے لیے اس کے قریب آیا تھا، اب دوبارہ اس کا دل یہی گستاخی کرنے کو چاہ رہا تھا۔ وہ ایسا نہ کرتا اگر وہ حواسوں میں ہوتا، مگر اب وہ پھر اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اب کی بار اس کے لمس میں نرمی تھی، جیسے وہ اسے محسوس کر رہا ہو۔ پاکیزہ جو دوبارہ تکلیف کا سوچ کر آنکھیں میچ گئی تھی، اب اس کی نرمی پر چونک جاتی۔ اس بار وہ جلدی دور ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنی آنکھیں کھول کر پاکیزہ کو دیکھتا، جو آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول گئی تھی۔ دونوں کی آنکھیں ملتی۔ جبران کی آنکھوں میں خمار اتر آیا تھا۔ وہ پاکیزہ کی کمر کے گرد گھیرا مزید تنگ کر لیتا۔ چھوڑیں پلیز۔ جبران اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروا دیتا۔ پہلے مجھے میری طلب پوری کرنے دو، اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پاکیزہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ وہ اس کی قربت پر بحال ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ اس کے چہرے پر جھکتا، وہ اپنا چہرہ موڑ گئی تھی۔ جبران اس کی سرکت پر ہلکا سا مسکرایا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی تھوڑی کو ہاتھ سے چھوتا۔ اس کے لمس پر ایک بار پھر پاکیزہ کی سانس رکی تھی۔ اس کی تھوڑی کو چھوڑ کر اب اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ جبران کے ہر لمس پر پاکیزہ کو آگ کا سا گمان ہو رہا تھا۔ اس کے لمس سے اسے چبھن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کام کر رہ جاتی۔ جبران اس کی بار دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر کو جکڑ لیتا۔ تم بیوی نہیں طوائف ہو، بس ایک طوائف، اس سے بڑھ کر تمہارا کوئی مقام نہیں۔ وہ جو اس کے لمس میں نہ چاہتے ہوئے بھی کھو رہی تھی، لیکن اس کے کچھ وقت پہلے کے جملے یاد کر کے وہ اذیت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اسے خود سے دور کرتی۔ جبران اس کی سرکت پر اپنی گرفت ہلکی کر کے ناگواری سے اسے دیکھتا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ جبران اس کی طرف دیکھ کر کھڑا ہوتا اور اس کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے اسے بازو میں اٹھا لیتا۔ اس کے قدم اپنے بیڈ کی طرف تھے۔ اس کی اگلی کارروائی پہ پاکیزہ کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ مزاحمت کرتی، اسے اپنے آپ چھڑوانے لگ جاتی۔ جبران کاظمی، چھوڑے مجھے، میں نے کہا چھوڑیں۔ جبران سے بیڈ پر پٹکتا تو اس کی لفظ منہ میں ہی دب جاتے۔ تم خاموشی سے اس وقت صرف میری طلب پوری کرو، وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں کیسے ان کو روکوں؟ یہ تو ویسے بھی شراب کے نشے میں ہے، وہ دل میں کہتی بیڈ کی دوسری سائڈ پر کھسک جاتی۔ جبران بیڈ پر آیا تھا۔ پاکیزہ کے دور کھسکنے کی حرکت اسے سخت ناگوار گزری تھی۔ وہ غصے سے اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کرو پاکیزہ، اب یہ ممکن نہیں، کہنے کے ساتھ ہی وہ اس بار جھکتا اس کی کمر کے گرد سخت حصار بنا گیا تھا۔ ورنہ میری دی ہوئی سزا تمہاری نازک جان برداشت نہیں کر پائے گی، اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھو کر سرگوشی میں کہتا۔ آپ کی قربت سے بہتر سزا ہے، مجھے وہ قبول ہے، پاکیزہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ لگا کر اسے خود سے دور کرتی ہمت سے بولی تھی۔ اس کے الفاظ سن کر پورے کمرے میں جبران کا جاندار کہکا گونجا تھا۔ اور پاکیزہ فریدی، یہ ناممکن ہے۔ جبران ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ جکڑ لیتا، پھر دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر آتی اس کے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتا۔ کیونکہ میری جان، تمہاری سزا بھی میری بے انتہا قربت ہے۔ اس کی باتیں پاکیزہ خود میں سمٹ جاتی۔ وہ اپنے لمس اور شدت سے اسے خاموش کروا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس پر قابض ہو رہا تھا۔ پاکیزہ اپنی گردن سے اٹھتی تکلیف کو آنکھوں میں میچ کر برداشت کر رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی اب اسے طوائف کے درجے پر فائز ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ اگر وہ بیوی مان کر اپنے حقوق مانگتا تو وہ دے دیتی، پر وہ اس سے نکاح کرنے کے بعد بھی اسے اپنے گھر طوائف کی حیثیت سے لایا تھا۔ اس کے لبوں نے ایک بار پھر اللہ کو پکارا تھا۔
وہ کیسی بدنصیب لڑکی تھی جو اپنی محبت کے ہاتھوں رسوا ہوتی، اپنوں کے لیے گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ اچانک جبران کی پکڑ اس پر ہلکی ہوئی تھی۔ وہ کسی احساس کے تحت اس کے بھاری چوڑے وجود کو خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ جیسے اس کا رخ سیدھا ہوا، پاکیزہ بے ساختہ ہی سکون کا سانس بھر گئی تھی، کیونکہ وہ سو چکا تھا۔ وہ تشکر سے دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، پھر اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ سبحان بھائی، کہاں ہیں آپ؟ اماں سائیں آپ کو مہندی کی رسم کے لیے بلا رہی ہیں۔ وہ کالے رنگ کے ستاری والے شرارے اور شرٹ میں تھی۔ گلے میں اس نے پیلے سفید رنگ کا شیشے والا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ ہاتھ میں موتی اور گلابوں کے گجرے تھے، جبکہ ماتھے اور کانوں میں بھی موتی اور گلاب کے جولری تھی۔ کالے بال کھلے تھے جن کو سٹیپ کٹنگ میں کاٹا گیا تھا۔ اس کا چہرہ میک اپ سے پاک تھا، وہ سادگی میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ زوہان بھائی، وہ دوبارہ پکارتی تو زوہان کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ جاتا۔ کیا مسئلہ ہے پاکیزہ؟ کیوں سر کھا رہی ہو؟ نیچے ہی آ رہا تھا میں۔ وہ باہر آتے پاکیزہ پر چڑھ دوڑا تھا۔ پاکیزہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ آج کے دن اپنے بھائی کی ڈانٹ کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سوری بھائی، میں اماں سائیں کے، بس بکواس بند کرو اور جاؤ یہاں سے، میں آ رہا ہوں۔ زوہان اس کی بات بیچ میں کاٹ کر اسے یہاں سے جانے کا کہہ رہا تھا، جب سے وہ چہرہ جھکا کر واپس باہر کی طرف چل پڑی۔ چودھری شجاعت افریدی کی دو اولادیں تھیں، زوہان افریدی اور پاکیزہ افریدی۔ ان کو اپنے بیٹے سے بہت پیار تھا، وہ جان وارتے تھے اس پر، لیکن بیٹی کو وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ بیٹیاں ہمیشہ گھر میں بدنامی لے کر آتی ہیں۔ بہت کوشش کے باوجود بھی ان کی بیوی ان کی یہ سوچ نہیں بدل پائی تھی کہ ہمیں پاکیزہ کو صرف اس کی اماں سائیں ہی پیار کرتی تھی، ورنہ باقی سب تو صرف ڈانٹتے ہی رہتے تھے۔ زوہان کی شادی دوسرے علاقے کے چودھری رحمان قاضی کی بیٹی کے ساتھ ہو رہی تھی، عروسہ کاظمی۔ ان کی بھی دو اولادیں تھیں، عروسہ کاظمی اور جبران کاظمی۔ چودھری رحمان قاظمی اپنے دونوں بچوں سے ہی بہت پیار کرتے تھے۔ ان کے بچے چھوٹے تھے جب ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے وہ خود ہی اپنے بچوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیتے تھے۔ جبران کاظمی بالکل اپنے باپ کی شبیہ تھا، جبکہ عروسہ کاظمی اپنی ماں کی طرح سانولی مگر خوبصورت نقوش کی مالک تھی۔ زوہان کو عروسہ کے سانولے رنگ کی وجہ سے اس رشتے سے اعتراض تھا، جس پر چودھری شجاعت نے اسے زمین جائیداد کے لالچ میں بہت مشکل سے منایا تھا، کیونکہ چودھری رحمان قاظمی چودھری شجاعت افریدی سے زیادہ امیر تھے۔ شجاعت افریدی نے ان کی سانولی بیٹی کا رشتہ بھی صرف زمین جائیداد کی وجہ سے ہی مانگا تھا۔ آج زوہان کی مہندی تھی، جس پر پورے علاقے کے لوگ ان کی حویلی میں اکٹھے تھے۔ وہ اداس چہرے کے ساتھ اپنی اماں سائیں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اماں سائیں جو مہمانوں سے باتیں کر رہی تھی، پاکیزہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا ہوا پاکیزہ؟ ان کے پوچھنے پر وہ اپنی ڈبڈبائی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھتی، پھر جلدی سے مسکرا دیتی۔ کچھ نہیں اماں سائیں، آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا بس۔ اور وہ بھائی آ رہے ہیں، میں نے انہیں آپ کا پیغام دے دیا تھا، وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ اس کی اس معصومیت پر عریش بیگم کا دل کیا سامنے کھڑی اپنی نازک جان بیٹی کو اپنے دل میں کہیں چھپا لے کہ پھر اسے کوئی دکھ دیکھنے کو نہ ملے۔ بچپن سے ہی اس نے خود پر نفرت جھیلی تھی، کبھی باپ اور کبھی بھائی کی۔ صرف اماں سائیں ہی تھیں جو اس سے پیار کرتی تھیں۔ وہ بیچاری تو اپنا قصور بھی نہیں جانتی تھی۔ عریش بیگم کیا بتاتی کہ اس کا قصور ہی بیٹی پیدا ہونا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی زوہان آ گیا تھا، پھر مہندی کی رسم شروع ہو گئی تھی۔ سب لوگ زوہان کو مہندی لگا رہے تھے۔ پاکیزہ اپنی دوست نائلہ کے ساتھ ایک سائڈ پر مہمانوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ نائلہ اسٹیج سے نظر ہٹا کر پاکیزہ کو دیکھتی، جو رات کی تاریکی میں اپنی سادگی کے باوجود چاند کی مانند چمک رہی تھی۔ پاکی، کیا تم بھی جو اپنے بھائی کو مہندی لگاؤ؟ آخر وہ تمہارا اکلوتا بھائی ہے۔ نائلہ کی بات پر پاکیزہ کسی سوچ سے نکل کر اسے دیکھتی ہے۔ سنو لڑکی، تم آج کے دن اپنے منحوس سائے کو میرے بیٹے سے دور رکھنا، اور خاص کر کے اپنے ہاتھوں سے میرے بیٹے کی شگن کی مہندی کو مت چھونا۔ پاکیزہ کو آج صبح کی اپنے بابا سائیں کی بات یاد آتی، جسے یاد کر کے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ نہیں، اصل میں مجھے مہندی سے الرجی ہے، اس لیے میں بھائی کو مہندی نہیں لگا سکتی، وہ ہنس کر کہتی، جس پر نائلہ بھی ہنس کر سر جھٹکتی۔ وہ بچپن سے پاکیزہ کی اچھی دوست تھی، پاکیزہ کے نہ بتانے پر بھی وہ سب جان لیتی تھی، پر پھر بھی اس کی جھوٹی مسکان کا بھرم رکھ لیتی تھی۔ آج بارات تھی، سب لوگ بارات کے لیے تیار تھے۔ چودھری شجاعت افریدی اپنی بیگم کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج اپنی بیٹی کو بھی بلا لینا، وہ ہمارے ساتھ گاڑی میں جائے گی۔ چودھری صاحب کی بات سن کر عریش بیگم حیرت اور بے یقینی سے انہیں دیکھتی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میرا مطلب آپ نے کہا تھا کہ پاکیزہ ساتھ نہیں جائے گی۔ ہاں کہا تھا، پر اب مجبوری ہے، سب جانتے ہیں یہ منحوس میری بیٹی ہے، اس لیے اس کا وہاں ہونا ضروری ہے۔
ان کی بات پر عریش بیگم کو افسوس ہوا تھا۔ ایسے مت کہا کریں سائیں، وہ آپ کی بیٹی ہے۔ اپنی بیگم کی بات پر وہ دانت بھینج لیتے۔ یہی تو دکھ ہے، میں تو اسی وقت اسے بدنامی کو مار دیتا جس دن مجھے پتا چلا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن پھر صرف تم پر ترس کھا کر میں نے اسے زندہ رہنے دیا۔ چودھری صاحب کی بات پر انہیں 20 سال پہلے کا وہ دن یاد آیا جب پاکیزہ پیدا ہوئی تھی۔ چودھری صاحب، خدا کے لیے میری بچی کو چھوڑ دیں، میں اسے چھپا لوں گی، کبھی آپ کے سامنے نہیں لاؤں گی۔ خدا را میری بچی چھوڑ دیں، اس کی جان بخش دیں۔ یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھیں چودھری صاحب، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہوں، میری بچی مجھے دے دیں۔ ان کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ چودھری صاحب جبڑے بھینچے کبھی اپنی بیوی کو دیکھتے اور کبھی اپنے ہاتھوں میں اٹھاتی گلابی گڑیا کو، جو اپنی کالی موٹی موٹی آنکھیں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس بچی کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ ان کا دل کچھ پل کے لیے نرم پڑا تھا، لیکن پھر وہ اپنا سر جھٹک کر نفرت سے اسے عریش بیگم کو تھما دیتے۔ وہ اپنی بچی کو پاتے ہی اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی پاکیزہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھا لیتی۔ دروازے پر پہنچ کر وہ گہرا سانس بھرتی، پھر اپنے منہ پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر دروازہ کھولتی۔ وہ سفید رنگت کی شلوار قمیض میں اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ عریش بیگم دروازے پر ہلکی سی دستک دیتی، جس پر پاکیزہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوتی بیڈ سے کھڑی ہو جاتی، پھر اپنی اماں سائیں کو دیکھ کر سکون کا سانس لیتی۔ اماں سائیں، آپ یہاں؟ وہ اب اپنا دوپٹہ سیٹ کر کے لیٹی ننگے پاؤں اپنی اماں کی طرف قدم اٹھا رہی تھی۔ عریش بیگم کی بے ساختہ آواز اس کی گلابی پیروں پر جاتی، جس پیر پر وزن ڈال کر وہ قدم اٹھاتی تھی۔ وہ پاؤں کچھ پل کے لیے سفید ہو جاتا تھا، پھر جیسے ہی وہ اٹھاتی تھی وہ پھر سے گلابی ہو جاتا۔ اپنی بیٹے کے نازک سراپے کو دیکھتے ہوئے اب اس کا چہرہ دیکھتی، وہ ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ گال معمول کی طرح سرخ تھے اور لبوں کا رنگ خون چھلکتا سرخ تھا۔ وہ سادگی میں بھی بہت خوبصورت تھی، پر اس کا نصیب، اس بات پر عروج بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اللہ میری بچی کا نصیب اچھا کرنا، اسے بہت محبت کرنے والا شوہر عطا کرنا، جو اس کی تمام احساس کمتری کو ختم کر دے اور ملکہ بنا کر رکھے، آمین ثم آمین۔ وہ گیلی سانس اندر کھینچ کر اپنی آنکھیں صاف کرتی۔ کیا ہوا اماں سائیں، آپ کیا سوچ کر اداس ہو رہی ہیں؟ اب ان کے سامنے پریشانی سے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اس کا ماتھا چوم لیتی۔ کچھ نہیں پاکی، تم جاؤ اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے ابا سائیں کا حکم ہے کہ تم بھی چلو گی۔ اماں سائیں کی بات پر اس کا منہ کھل جاتا، بے یقینی سے، پھر وہ بے یقینی کھلکھلاہٹ میں بدل جاتی۔ کیا واقعی اماں سائیں؟ وہ خوش ہوتی، ان کے گلے لگ جاتی۔ نکاح ہو چکا تھا، وہ سب رخصتی کی تیاری چل رہی تھی، جب ذوحان سب سے معذرت کرتا اسٹیج سے نیچے اتر آتا اور واش رومز والی سائڈ پر آ جاتا۔ اسے مسلسل کال آ رہی تھی۔ وہ اپنی شیروانی کی جیب سے فون نکالتا تو سکون کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فون اٹھا لیتا۔ آگے سے کوئی غصے سے برس رہا تھا۔ راحت، ریلیکس یار، ریلیکس، یہ شادی صرف میں بابا سائیں کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ سکون تو میرا تمہارے پاس ہے یار، تمہارے علاوہ میں کیسے کسی کے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں؟ وہ بڑی دقت سے کہہ رہا تھا۔ آگے سے پھر کچھ کہا گیا تھا۔ آج کیسے؟ آج میں نہیں آ سکتا یار، سمجھا کرو۔ نہیں، اس کالی میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یار۔ کیا کالی؟ پیچھے سے بھاری آواز آئی تھی۔ وہ گھبرا کر فوراً سے پلٹا تھا، جہاں جبران کاظم اپنی وجاہت سمیت کھڑا ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ ذوحان افریدی فوراً سے فون بند کر کے واپس جیب میں رکھتا۔ وہ کالی شلوار قمیض کی بات کر رہا تھا۔ میرا ملازم کل سے میری کالی شلوار قمیض کا کہہ رہا تھا، جسے میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے کالی میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اس کی بات پر جبران بس سر ہلا دیتا، لیکن ماتھے کے بل ویسے ہی تھے۔ وہ ایک نظر میں اگلے بندے کے اندر تک اترنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اسے پہلی نظر میں ہی ذوحان افریدی کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ وہ یورپ میں تھا جب اس کے بابا سائیں نے اس کی بہن کا رشتہ کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ لوگ اچھے ہیں، پرکھے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب چلیں، رخصتی کا وقت ہو رہا ہے۔ جبران کاظمی کے اسپاٹ لہجے پر وہ سر ہلاتا آگے بڑھتا کہ ذوحان افریدی، میری بہن کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آنا چاہیے۔ وہ جبران کاظمی کی بہن ہے، جس کی جان اس کی بہن میں بستی ہے۔ وارننگ دیتے لہجے پر ذوحان اپنا حلق ترک کرتا۔ وہ ڈرتا نہیں تھا کسی سے، پر سامنے والے کا روب و دبدبا اسے حلق تک ترک کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔
ज़ुहान अफरीदी खुश शक्ल और नॉर्मल कद का मालिक था, जबकि जबरान काज़मी मगरूर, नकूश, चौड़ी जिसामत और 6 फुट से निकलता कद का मालिक था, जिसकी वजाहत अगले बंदे को जगा देती थी। सबसे वाज़ेह उसकी शहद रंग आंखें थीं, जो सामने वाले का अंदर तक एक्स्ट्रा करती थी। ज़ुहान बस इस बात में सर हिलाता और वहां से निकल जाता। जबरान वही खड़ा गर्दन मोड़कर उसे जाते देखता रहा। बाबा साई की तसल्ली के बावजूद उसे तसल्ली नहीं हो रही थी। वो गहरा सांस भरकर वापस हॉल की तरफ बढ़ जाता। पाकीज़ा को अपनी नई भाभी अरूसा बहुत प्यारी थी। वो नाजुक सरापे वाली खूबसूरत नकूश वाली लड़की थी, जो सुर्ख लहंगे में हल्की ज्वेलरी और हल्के मेकअप के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। उसका निकाह ब्राइडल रूम में ही हुआ था। स्टेज पर साथ बिठाने का रिवाज यहाँ नहीं था। पाकीज़ा मस्टर्ड रंग के लहंगा कुर्ती में थी, जिस पर कहीं कहीं मोतियों का हल्का सा काम था। उसने मस्टर्ड लहंगे पर मैरून दुपट्टा गले में लिया हुआ था। बाल खुले थे, जबकि चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया हुआ था। वो बहुत दिल से तैयार हुई थी और हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। बाहर से पैगाम आया था कि सब लड़कियां कुछ देर के लिए बाहर चली जाएं, क्योंकि अरूसा काज़मी के भाई ने उससे मिलने आना है। सब बाहर जा चुके थे। पाकीज़ा भी उठकर जाने लगती कि अरूसा उसका हाथ पकड़कर रोक लेती। तुम बैठी रहो पाकीज़ा, मैं तुम्हें अपने भाई से मिलाना चाहती हूँ। और उषा की धीमी आवाज में कही गई बात पर पाकीज़ा बौखला जाती। नहीं भाभी साई, आप उनसे मिलने, मैं बाहर। पाकीज़ा, वो बहुत अच्छे हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे, बैठ जाओ। इतने अरसे में अरूसा पाकीज़ा को इतना तो जान गई थी कि वो बहुत डरपोक और मासूम थी। जबरान हल्की सी दस्तक के साथ कमरे में दाखिल होता। बेसाख्ता दोनों ने नजर उठाकर जबरान को देखा था। सफेद रंग की कलफ लगी सलवार कमीज पहने, स्किन शॉल ओढ़े और स्किन ही पेशावरी चप्पल पहने वो वजाहत का शाहकार नजर आ रहा था। जबरान अपनी बहन को देख रहा था, जो सुर्ख लहंगे में दुल्हन बनी बैठी थी। न जाने कब इतनी बड़ी हो गई थी। वो जो कल तक अपने गुड्डा गुड्डी की शादी करती थी, अब खुद उसके काबिल हो गई थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। जबरान नम आंखों से मुस्कुराता, फिर उसकी तरफ कदम बढ़ा देता कि उसकी नजर अब उसके पहलू में बैठी लड़की पर गई थी, जो सर झुकाए अपने हाथ मसल रही थी। और उसे इसकी नजरों का ताक़ुब करती, फिर मुस्कुरा देती। इससे मिलिए भाईजान, ये मेरी मासूम डरपोक सी नई दोस्त पाकीज़ा अफरीदी। जबरान उसका पूरा तारुफ सुनकर उसे पहचान गया था। ये जरूर ज़ुहान अफरीदी की बहन होगी। अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा सर झुकाए सलाम करती। उसके इस अदा पर वो मुस्कुरा देता, फिर सलाम का जवाब देता। भारी मगर धीमी आवाज में जवाब सुनकर वो हिम्मत से सर उठा कर देखती। वो पूरी शान से खड़ा मुस्कुराता हुआ उसे ही देख रहा था। उसने पहली बार ऐसा खूबरू मर्द देखा था, जिसकी मुस्कुराहट इतनी शफीक थी। उसके दिल को कुछ हुआ था। जबरान उसकी काली आंखों में देख रहा था, जिसे वो बार बार झपक रही थी। वो नाजुक सी लड़की प्यारी थी। जबरान ने एक नजर में मान लिया था। रूसा अब उठकर अपने भाई से मिल रही थी। कुछ देर बाद रुखसती हो गई थी। घर आते ही सब दुल्हन को लिए उसके कमरे में चले गए थे, सिवाय पाकीज़ा के, क्योंकि बाबा साई का हुक्म था पाकीज़ा ज़ुहान के कमरे में नहीं जाएगी। इसे पाकीज़ा सीधा अपने रूम में आई थी। अब वो कपड़े तब्दील करके अपने बेड पर लेट गई थी। उसे सच में अपनी नई भाभी बहुत पसंद आई थी। वो आंखें बंद करती तो एक खूबरू सा इंसान उसकी आंखों के पर्दे पर लहरा जाता, जिसकी घनी मूंछों तले लब मुस्कुरा रहे थे। पाकीज़ा घबराकर आंखें खोल लेती। धड़कनें हद से सिवा हो गई थीं। उसे उस आदमी का ख्याल क्यों आया? वो इस कश्मकश में घबराती कब सो गई, उसे पता ही न चला। अगले दिन वलीमा था। सब आए थे। आज के दिन भी रूसा ब्लू मैक्सी में बहुत प्यारी लग रही थी। ज़ुहान भी झूठी मुस्कुराहट सजाए उसके बराबर खड़ा था। वो साथ में प्यारे लग रहे थे। पाकीज़ा ग्रे रंग के कैपरी और लॉन्ग शर्ट पर वाइट दुपट्टा लिए हुए थी। आज भी वो हल्का सा तैयार हुए बहुत प्यारी लग रही थी। अरूसा की फैमिली भी आ गई थी। जाने अनजाने में पाकीज़ा की नज़र उसे तलाश कर रही थी, जो नहीं आया था। वलीमा भी बहुत अच्छे से तय पा गया था। जिंदगी वापस मामूल पर शुरू हो गई थी। आज अरूसा और ज़ुहान की शादी को 1 हफ्ता हो गया था। अरूसा आहिस्ता आहिस्ता पाकीज़ा की जिंदगी से वाकिफ हो गई थी। उसे यहाँ सिर्फ उसकी माँ साई ही प्यार करती थी, बाकी कोई नहीं। जबकि अरूसा भी एक बहन थी। इसे तो उसके भाई और बाबा साई बहुत प्यार करते थे। उसे ये सब बहुत अजीब लगा था। अब उसके दिल में पाकीज़ा के लिए हमदर्दी और मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई थी। अरूसा पाकीज़ा के साथ उसके कमरे में बैठी थी, जब उसके फ़ोन पर जबरान काज़मी की वीडियो कॉल आई। अरूसा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। वो जल्दी से कॉल उठा लेती। ओ भाईजान, इतने दिनों बाद आखिर आपको याद आ गई अपनी गुड़िया की, वो खुफकी से कहती, जिस पर दूसरी तरफ से कम कहका गूंजा था। पाकीज़ा जो अलमारी में कपड़े रख रही थी, इस कहके पर अपना दिल थाम लेती। धड़कनें फिर से शोर मचाने लग गई थी। तो कपड़े वहीं छोड़कर ड्रेसिंग की तरफ जाती कि शायद वहां से उस शख्स का अक्स नजर आ जाए। हाँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, मेरा कमरा नहीं, पाकीज़ा का है। ये देखें पाकीज़ा। पाकीज़ा चोरी चोरी स्क्रीन देखने की कोशिश कर रही थी। अचानक अरूसा की स्क्रीन सामने करने पर वो मुश्किल हो जाती।
وہ 3 پیس سوٹ پہنے اپنے ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ وہ جو اپنی ٹائی لوز کر رہا تھا، اچانک سے اسے دیکھ کر اس کا ہاتھ وہیں رک جاتا۔ وہ بلیک رنگ کے شارٹ کرتا کیپری میں سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شل سی، اس کے بال کھلے تھے جبکہ دوپٹہ کہیں نہیں تھا۔ 2 منٹ لگے تھے دونوں کو سنبھلنے میں۔ جبران نامحسوس انداز میں دوسری طرف دیکھنے لگ جاتا جبکہ پاکیزہ 1 منٹ میں وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ عروسہ دونوں سے انجان نہ سمجھی سے پاکیزہ کو واش روم میں بند ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اب تم کب آؤ گے؟ تم کہو تو جاتا ہی نہیں ہوں۔ راحت ذوحان کے سینے پر سر رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں اس وقت کمفرٹر میں تھے۔ نہیں تم جاؤ اور مجھے بھی اس کوٹھے سے آزاد کروا لو۔ راحت اب اس کے سینے سے اٹھ کر اپنے گرد سفید چادر لپیٹتی اور بیڈ سے نیچے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ جاتی۔ ذوحان بھی اٹھ کر بیٹھتا، پھر اسے دیکھتا۔ ہاں تم بس کچھ وقت اور انتظار کرو، میں اس لڑکی عروسہ کا کچھ کر لوں، پھر کیا اسے مار دیتے ہیں۔ راحت کی بات پر ذوحان کی آنکھیں کھل جاتی۔ تم پاگل ہو، ایسے کیسے؟ گھر میں سب اس کی طرف ہیں، سب اس کا خیال رکھتے ہیں۔ ذوحان کی بات پر راحت سر جھٹکتی۔ تو ہم اسے باہر مار دیں گے۔ راحت کی بات پر ذوحان ناسمجھی سے اسے دیکھتا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی۔ راحت کے چہرے پر کمینگی سی مسکراہٹ آ جاتی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی، پھر ویسے ہی چلتی دروازے کے پاس جاتی اور دروازہ کھول دیتی۔ سامنے عروسہ تھی۔ عروسہ سامنے کھڑی نامناسب حالت میں سفید چادر لپیٹے لڑکی سے نظر ہٹا کر بیڈ پر دیکھتی، جہاں اس کا شوہر شرٹ کے بغیر بیٹھا تھا۔ ذوحان کا منہ کھل جاتا۔ اسے راحت سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ آؤ اندر آؤ، راحت تن سے کہتی۔ عروسہ بے یقینی سے ذوحان کو دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آپ شہر کا کہہ کر روز یہاں کوٹھے پر آتے تھے؟ وہ تکلیف سے بولی تھی۔ ذوحان اب بیڈ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھ میں کیا کمی تھی ذوحان سائیں، جو آپ اس طوائف واقع کچھ بول نہیں سکی تھی؟ عروسہ میری بات سنو۔ ذوحان کچھ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا جب وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروا دیتی۔ نہیں، میں کچھ نہیں سنوں گی، بلکہ میں آپ کا اپنے بھائی جان کو بتاؤں گی۔ وہ اب روتی ہوئی چیخی تھی، کمرے کے باہر ہی کھڑی بول رہی تھی، جس کی وجہ سے باقی لوگ بھی اپنے گناہوں سمیت کمرے میں باہر آ رہے تھے۔ اسے اس ماحول سے گھن ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے ذوحان اس تک پہنچتا وہ وہاں سے بھاگ جاتی۔ تم نے کیا کیا راحت؟ اب وہ راحت پر چیخ رہا تھا جو بس مسکراتے جا رہی تھی۔ دیکھ کیا رہے ہو چودھری صاحب، وہ تمہاری اصلیت سب کو بتا دے گی، کیا عزت رہے گی تمہاری۔ راحت کی بات پر وہ اپنی شرٹ پہنتا ساتھ ہی چابی، والٹ اور گن اٹھا کر سرپٹ روسا کے پیچھے دوڑتا چلا گیا تھا۔ ہیلو بھائی جان، وہ روتی ہوئی بھاگتی جا رہی تھی جب اچانک سے اس کے فون پر جبران کاظمی کی کال آتی۔ کیا ہوا روسا، تم ٹھیک ہو؟ میرا دل گھبرا رہا تمہیں یاد کر کے۔ روسا کی بات سنے بغیر وہ بولا تھا، نہیں بھائی میں ٹھیک نہیں ہوں، وہ یہاں کوئی اچھا نہیں ہے، وہ طوائف کے ساتھ ایک بستر پر تھے، میں یہاں کوٹھے پر۔ کیا کہہ رہی ہو روسا، تم کوٹھے پر کیا کر رہی ہو اور کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا دھاڑا تھا۔ ذوحان سائیں یہاں کوٹھے پر طوائف کے ساتھ؟ کیا؟ عروسہ کی بات پر وہ مٹھیاں بھیج لیتا کہ اس کی چیخ کی آواز آتی۔ کیا ہوا عروسہ، بھائی مجھے بچا لے، میں مرنا نہیں چاہتی۔ ایک بار پھر گولی کی آواز آئی تھی جس کے ساتھ ہی دوسری طرف خاموشی پھیل جاتی۔ عروسہ، وہ چیخا تھا۔ آگے سے کال کٹ کر دی گئی تھی۔ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ شور، چیخو پکار، ایمبولینس کی آوازیں، تیز تیز چلتے بوٹوں کی آوازیں، اندھیرا اور بس اندھیرا۔ قبول ہے، وہ کامتی آواز میں تیسری بار بولی تھی۔ عروسہ کی موت کا قتل ذوحان نے کیا تھا، ایک طوائف کے پیچھے، یہ ثابت ہو گیا تھا۔ چودھری شجاعت افریدی اپنے بیٹے کے بدلے ساری زمین جائیداد دینے کو تیار تھے، مگر جبران کا کہنا تھا اسے صرف ذوحان کی موت چاہیے۔ پنچایت میں ایک طوفان آیا ہوا تھا، ذوحان کو چودھری شجاعت نے چھپا لیا تھا۔ جبران زخمی شیر کی طرح خطرناک بن گیا تھا۔ چودھری شجاعت اپنے بیٹے کے بدلے خون بہا میں اب اپنی بیٹی کو پیش کر گئے تھے، جس پر پورے ماحول میں سکوت پھیل جاتا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں خون بہا میں تمہاری بیٹی کو لینے پر تیار ہوں، مگر وہ میرے ساتھ طوائف کی حیثیت سے جائے گی۔ جبران نے نہ جانے کیا سوچ کر کہا تھا۔ یہ سن کر چودھری شجاعت کا منہ کچھ پل کے لیے سرخ ہوا تھا، پر پھر وہ بڑی سے بے غیرتی سے یہ شرط مان گیا تھا۔ جبران اتنے تیش کے باوجود بھی حیران ہوا تھا چودھری کی اس درجے بے غیرتی پر۔ چودھری رحمان کاظمی جو اپنی بیٹی کے دکھ میں بالکل خاموش تھے، اپنے بیٹے کی بات پر حیران ہوئے تھے۔ اگر وہ بے حیا ہے تو تم کیوں بن رہے ہو جبران؟ بابا سائیں، مجھے خون بہا میں ذوحان چاہیے یا پھر اس کی بہن طوائف کی حیثیت میں، وہ دو ٹوک بولا تھا۔ چودھری رحمان کاظمی اپنے لب بھینچ گئے تھے۔ تمہیں ابھی کچھ دیر تک ذوحان افریدی کی بہن مل جائے گی طوائف کی حیثیت سے،
اسے سہان افریدی کو تم اب کچھ نہیں کہو گے۔ چودھری شجاعت افریدی کے الفاظ بہت گھٹیا تھے۔ سب لوگ جانتے تھے وہ بیٹے کو پسند نہیں کرتا، پر اس حد تک یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ پنچایت میں یہ فیصلہ طے پا گیا تھا۔ ان کے گھر آ کر سب بتانے پر عریش بیگم اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ بہت لڑی تھی چودھری صاحب سے، وہ نہیں مان رہی تھی۔ اسی وقت کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ انہوں نے دروازے کو دیکھا، گو وہاں پاکیزہ کھڑی تھی، نیلے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے سوٹ پر سفید دوپٹہ اوڑھے۔ وہ اپنے بابا صاحب کے الفاظ سن کر شل ہو گئی تھی۔ چودھری شجاعت اب خود اس کی طرف بڑھے تھے۔ چلو میرے ساتھ، وہ حاکمیت سے بولے تھے۔ نہیں، وہ نہیں جائے گی، پیچھے سے عریش بیگم چیخی تھی۔ وہ میری بھی بیٹی ہے، افسوس اعتراف کیا بھی تو کب؟ پاکیزہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ پاکیزہ، تمہارا باپ ہونے کے ناطے میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں، صرف تمہارے بھائی کو بچانے کے لیے۔ تم بچاؤ گی نا اپنے بھائی کو؟ وہ پہلی بار نرمی سے بولے تھے۔ افسوس، کس موقع پر؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سسک کر سر جھکا گئی تھی۔ عریش بیگم وہاں دل پر ہاتھ رکھ کر گر گئی تھی۔ پاکیزہ ان کی طرف بھاگنا چاہتی تھی، پر چودھری صاحب اسے لیے باہر نکل گئے تھے، جبکہ پیچھے ملازمین عریش بیگم کی طرف بھاگی تھی۔ پاکیزہ کو واپس عریش بیگم کی طرف بار بار مڑتا دیکھ کر چودھری صاحب نے اس کا ہاتھ سختی سے دبوچا تھا۔ پاکیزہ آنسو بھری آنکھوں سے انہیں دیکھتی۔ بابا سائیں، خدا میرا بھی ہے، یہ آخری الفاظ سے جو صرف اپنے بابا سے بولے تھے۔ پنچایت پر پہنچ کر انہیں کچھ نیا ہی سننے کو ملا۔ پہلے پاکیزہ افریدی اور جبران کاظمی کا نکاح ہوگا، پھر وہ جبران کاظمی کے ساتھ جائے گی، ایک طوائف کی حیثیت سے۔ یہ نکاح کا فیصلہ چودھری رحمان کا تھا، جس پر جبران بہت مشکل سے مانا تھا، لیکن حیثیت اس کے صرف طوائف کی رہے گی، یہ طے تھا۔ نکاح کے بعد وہ جبران کاظمی کے ہمراہ اس کے گھر آ گئی تھی۔ اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن یہ سب بھی ہوگا اس کے ساتھ۔ اس کا قصور کیا تھا؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ جبران نے اسے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دھکا دیا تھا۔ وہ ٹوٹی ڈھال کی طرح زمین پر جا کر گری تھی۔ تم ایک طوائف ہو پاکیزہ افریدی، اپنے بھائی کے ہر گناہ کا بدلہ اب تم ادا کرو گی۔ اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھ کر دھاڑا تھا۔ پاکیزہ بس اس انسان کو دیکھ رہی تھی جس کی ایک مسکراہٹ پر وہ اپنا دل ہار گئی تھی۔ آج دوسری ملاقات پر وہ کیسے اس کے سامنے آیا تھا؟ حالات انہیں کہاں لا کر ملایا تھا؟ وہ صوفے پر بیٹھی بیڈ پر سوئے ہوئے جبران کو دیکھ رہی تھی۔ آج تو وہ بچ گئی، لیکن کل، پرسوں یا پھر کبھی وہ کیسے خود کو بچائے گی؟ کاش جب وہ پیدا ہوئی تھی تبھی اس کے بابا صاحب اسے نہ چھوڑتے بلکہ مار ہی دیتے، تو آج وہ یہ دن تو نہ دیکھتی۔ بھابھی سائیں، کاش آپ کے ساتھ وہ سپنا ہوا ہوتا، آپ ہمارے ساتھ ہوتی، میرے ساتھ ہوتی۔ عروسہ کی موت کا دکھ پاکیزہ کو بھی بہت تھا۔ اگلے دن صبح صبح ہی جبران کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ اپنے دکھتے سر کو تھام کر اٹھ بیٹھا۔ اسی احساس کے تحت وہ ڈریسنگ کی طرف دیکھتا، جہاں پاکیزہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی گردن پر لوشن لگا رہی تھی۔ اسے فوراً اپنی بہن کا خیال آتا، جسے مرے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا۔ دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ بیڈ سے اترتا، تیز قدم چلتا اس کے پاس پہنچ جاتا۔ پاکیزہ ڈر کر پلٹتی تو وہ اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ دیتا۔ میری بہن کو مرے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اور تم یہاں کھڑی میک اپ کر رہی ہو؟ اس کی گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ میں میک اپ نہیں تو پھر کیا کر رہی تھی؟ اب اس نے اس کا کندھا چھوڑ کر اس کے گلے کو دبوچا تھا، جس کے ساتھ ہی تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ لب بے ساختہ سسکے تھے۔ جبران چونک کر اپنا ہاتھ ہٹاتا اور اس کی گردن کو دیکھتا، جہاں سفید رنگ کی گردن پر جگہ جگہ نیلے نشان واضح تھے۔ وہ نہ سمجھی سے اس نشانوں کو دیکھتا، پھر اس کی آنکھوں کی نمی کل رات کا سارا منظر بیان کر گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوتا اور بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا۔ اس نے یہ سب انجانے میں کیا تھا۔ کچھ منٹ لگے تھے اسے خود کو کمپوز کرنے میں۔ پاکیزہ اب لب دباتے تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ جبران منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کرتا واپس اس کی طرف پلٹا تھا۔ اس کے پلٹنے پر ہی کام گئی تھی، نہ جانے اب وہ کیا کرے گا۔ جبران کو وہ لڑکی حد سے زیادہ نازک لگی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ اگر وہ نازک ہوتی تو اب تک مر چکی ہوتی۔ جبران کاظمی اب خود نہیں جانتا تھا کہ اس نازک جاننے کے لوگوں کی نفرتیں، دھتکاریں برداشت کی تھی۔ مرنا ہوتا تو وہ تب مر جاتی جب اس کے باپ نے اسے دھتکارا تھا، جب اس کے بھائی نے اسے منحوس ٹھہرایا تھا۔ اب وہ کندھے سے اپنی قمیض صحیح کر رہا تھا۔ جبران اس کا سر تا پاؤں جائزہ لیتا، پھر اس کی طرف قدم بڑھاتا۔ اب اس کی آنکھوں میں سپاٹ بند تھا۔ اب یہ شروعات ہے پاکیزہ افریدی، تم بس دیکھتی جاؤ، آگے میں تمہارے ساتھ کیا کیا کروں گا۔ میں تمہارے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دوں گا تمہیں۔ کہ تیز سے اس کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئی تھیں۔ کہ تم مرنے کے لیے ترسو گی، میرے سامنے گڑ گڑاؤ گی۔ اس کے الفاظ سن کر وہ بھیگی آنکھیں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتی۔ کتنا ظالم تھا یہ انسان، یہ بھی باقی مردوں کی طرح نکلا۔ نہ جانے کیوں وہ اس کی شفیق مسکراہٹ سے دھوکہ کھا گئی تھی۔
جبران اسے مسلسل مورت بنا دیکھ کر فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ وہ اپنے آنسوں کا گلا گھونٹ کر واپس شیشے میں اپنا عکس دیکھتی، جہاں تھوڑی سے کچھ نیچے سے لے کر کندھے تک نیلے نشان پڑے تھے۔ آنسو ایک بار پھر آنکھوں کی باڑ توڑ کر باہر آ گئے تھے۔ بابا سائیں، آپ کا یہ ظلم میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے مجھے بیچ دیا، مجھے طوائف بنا کر بیچ دیا۔ وہ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بابا سائیں، خدا میرا بھی ہے، خدا میرا، بابا سائیں، بابا سائیں، خدا میرا بھی ہے۔ وہ ایک دم سے ہامتے ہوئے اٹھ بیٹھے تھے، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ آس پاس دیکھتے، وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھے۔ عریش بیگم وہاں نہیں تھی۔ باہر فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں، شاید وہ وضو کرنے کے لیے گئی تھیں۔ پھر وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے۔ پاکیزہ کو گھر سے گئے 2 دن ہو گئے تھے۔ وہ جب سے گئی تھی اس کے آخری الفاظ چودھری شجاعت افریدی کے کانوں میں کسی سور کی طرح پھونکے جا رہے تھے۔ وہ بے سکون تھے، نہ کچھ کھا رہے تھے اور نہ ہی سو پا رہے تھے، بس عجیب سی کیفیت میں نڈھال تھے۔ ذوحان افریدی پنچایت کے فیصلے سنانے کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا، بلکہ ملک سے ہی غائب ہو گیا تھا۔ میری معصوم بچی، اللہ رحم فرما، میری معصوم بچی پر رحم فرما۔ اس نے پوری عمر اپنے باپ بھائی کی نفرتیں برداشت کی ہیں، اور اب پھر وہ نئی آزمائش میں پھنس گئی، آزمائش بھی ایسی کہ وہ سسک گئی تھی۔ اللہ، وہ پاکیزہ ہے، بالکل پاک پاکیزہ لڑکی، اس کی پاکیزگی کی لاج رکھے گا۔ پاکیزہ کہاں ہے؟ چودھری رحمان کاظمی جبران کاظمی کے ہمراہ ڈائننگ ٹیبل کے گرد کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ جبران سلام کرتا ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا اور وہ اپنی پلیٹ میں کھانا نکال رہا تھا۔ پتہ نہیں، اس پوٹ تاثرات کے ساتھ کہتا کھانا شروع کر گیا تھا۔ چودھری رحمان کاظمی ناپسندیدگی سے اسے دیکھتے۔ وہ بیچاری کل سے بھوکی ہے، احساس ہے تمہیں؟ وہ بیچاری نہیں ہے۔ چودھری صاحب کی بات پر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اچھا تو بتاؤ کیا قصور ہے اس کا؟ اب چودھری صاحب کے لہجے میں بھی سختی آ گئی تھی۔ وہ اس گھٹیا انسان کی بہن ہے جس نے میری بہن کی جان لی۔ وہ اپنا چمچ پلیٹ میں پٹک کر غصے سے چلایا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے اور گردن کی رگیں پھول گئی تھیں۔ اس کے بھائی کے حصے کی سزا تم اسے کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو تمہارا معاشرہ گھٹیا ہے جو اپنے گناہوں کی سزا اپنی ماں بہن کو بھگتنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ خون بہا کے نام پر نہ جانے کتنے معصوموں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، اور گناہگار ویسے ہی آوارہ پھرتے ہیں اور کسی دوسرے انسان کی زندگی خراب کرتے ہیں۔ اگر تم اس کا بدلہ اس کی بہن سے لے لوگے نا تو تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اس نے تمہاری معصوم بہن کی زندگی خراب کی اور تم اس کی بہن کی خراب کرنے جا رہے ہو۔ اپنے باپ کے لفظوں پر وہ خاموش ہو گیا تھا، شرمندگی سے نہیں بلکہ ضبط سے۔ چودھری رحمان کو لگا وہ سمجھ رہا ہے، سو وہ سکون کا سانس لیتے پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے۔ بے شک ہمارا دکھ بہت بڑا ہے بیٹا، لیکن اس میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں جو خون بہا میں آ گئی ہے۔ تم اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس لیے میں نے اپنی طرف سے کوشش کر کے تمہارا نکاح کرا دیا ہے اس کے ساتھ۔ اپنے باپ کی سوچ پر وہ حیران رہ گیا تھا۔ کیسا باپ تھا اس کا جو دشمن کی بیٹی سے نرم رویہ رکھنے کا کہہ رہا تھا؟ اس کے بولنے کا کچھ فائدہ نہیں تھا، سو وہ خاموش رہا۔ جب چودھری صاحب اپنی بات کر کے فارغ ہوئے تھے تو وہ اس بات میں سہ ہلاتا وہاں سے اٹھ جاتا، کیونکہ باتوں کے دوران ہی اس نے تھوڑا بہت کھا لیا تھا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر چودھری صاحب کو لگا پاکیزہ کو کھانے کے لیے بلانے جا رہا ہے، سب مطمئن ہوتے دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ آج چودھری شجاعت افریدی اور ان کی بیوی اکیلی ہی ڈائننگ ٹیبل کے گرد بڑی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ کھانا ویسے ہی سامنے پڑا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ دونوں میں سے کسی کو بھی کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ پاکیزہ سے لاکھ نفرت ہونے کے باوجود بھی گھر میں رونق اسی کے دم سے تھی۔ اماں سائیں، بابا سائیں میرے ہاتھ کا بنا پلاؤ کتنے مزے سے کھا رہے ہیں، پاکیزہ اپنی اماں سائیں کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی میں کہتی کھلکھلا گئی تھی۔ اس کے بعد سامنے بیٹھے ذوحان نے بہت آسانی سے سنی تھی۔ یہ پلاؤ کس نے بنایا ہے؟ ذوحان افریدی ڈرامائی انداز میں کہتا پلیٹ پیچھے کھسکا دیتا، سب ملازم چکنا ہو جاتے۔ اچھا تو بنا ہے ذوحان، چودھری شجاعت افریدی نے کھانے سے ہاتھ روک کر بے ساختہ کہا تھا۔ ان کی بات سن کر پاکیزہ جو ذوحان کے رد عمل پر اداس ہوئی تھی، ان کے یوں تعریف کرنے پر مسکرا دیتی۔ پاکیزہ کی مسکراہٹ پر ذوحان کا دل جل جاتا۔ ذوحان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ عریش بیگم اور پاکیزہ بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گئے۔ بابا سائیں یہ اچھا نہیں کیونکہ یہ پلاؤ پاکیزہ نے بنایا ہے۔ ذوحان کی بات پر عریش بیگم نے بے ساختہ نامحسوس انداز میں پاکیزہ کو اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ ذوحان کے الفاظ سن کر چودھری صاحب کے ماتھے پر بل پڑ جاتے۔ وہ ایک جھٹکے سے پلاؤ کی بڑی پلیٹ زمین پر پٹکتے کہ جیسے اس میں کوئی ناپاک چیز آ گئی ہو۔ پاکیزہ ڈر سے اپنی جگہ سے اچھل پڑتی۔ اس نے آنکھیں خوف سے مینچ لی تھیں۔
1000 बार कहा है इस मनहूस को किचन से दूर रखा करो। मुलाजिम सर झुका गए थे। चौधरी साहब की नज़र अब अपनी बीवी पर थी जो पाकीज़ा के सामने खड़ी थी। वो बगैर कुछ कहे ही सर झटक कर वहाँ से चले जाते। आज भी सामने पुलाव था। चौधरी साहब को उस दिन का वाकया बड़ी शिद्दत से याद आया था। उनकी हिम्मत ही नहीं हुई वो खाने की, सो वह एक बार फिर वैसे ही बगैर कुछ खाए वहाँ से उठ गए थे। अरीश बेगम अपनी नम आंखों से उन्हें बगैर कुछ खाए वहाँ से जाता देख रही थी। वो कमरे में आया तो वो खूबसूरत ग्रे कलर के लॉन्ग फ्रॉक में थी जिसके बाजू नहीं थे और अगला पिछला गला भी डीप था। जिब्रान एक पल के लिए चूका था। वो की उदास परी लग रही थी। चेहरे पर मिटे मिटे आंसुओं के निशान थे। आंखें सोच की मजीद पुरकशिश हो गई थी। जिब्रान कमरे से निकलते वक्त ये ड्रेस उसके मुंह पर फेंक कर क्या था। अगर मेरी वापसी तक तुमने ये नहीं पहना तो मैं तुम्हें खुद पहनाऊंगा, याद रखना। उसकी धमकी से डरकर वो बेचारी मरती क्या न करती। सो अब इस फ्रॉक में घबराई सी खड़ी थी। न जाने अब ये क्या करने वाला था। वो चलता उसके सामने आ जाता। पाकीज़ा उसकी नज़रों की बारीकी से अंदर तक काम गई थी। उसे ऊपर से नीचे तक देखता, फिर हाथ बढ़ाकर उसके बालों से उसका क्लिप उतारता तो बाल खुल जाते। पाकीज़ा घबराकर उससे 2 कदम दूर होती। जिब्रान को उसकी हरकत नागवार लगी थी। उसका बाजू दबोच कर उसे वापस अपनी तरफ खींचता। वो खींचती बिल्कुल उसके करीब आ जाती। पाकीज़ा की आंखों में वाज़ेह खौफ था। वो बेचारी कल से भूखी है, एहसास है तुम्हें? वो बेचारी नहीं है। अच्छा तो बताओ क्या कसूर है उसका? वो इस घटिया इंसान की बहन है जिसने मेरी बहन की जान ली। उसके भाई के हिस्से की सजा तुम उसे क्यों दे रहे हो? ये तो हमारा मुआशरा घटिया है जो अपने गुनाहों की सजा अपनी माँ बहन को भुगतने के लिए भेज देते हैं। खून बहा के नाम पर न जाने कितने मासूमों की जिंदगियां खराब करते हैं और गुनाहगार वैसे ही आवारा फिरते हैं। वो किसी दूसरे इंसान की जिंदगी खराब करते हैं। अगर तुम इसका बदला उसकी बहन से लोगे ना तो तुम्हें और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। उसने तुम्हारी मासूम बहन की जिंदगी खराब की और तुम उसकी बहन की खराब कर रहे हो। जिब्रान की पकड़ उसके बाजू पर हल्की हुई थी। उसकी पकड़ खुद पर हल्की पाकर वो फौरन से उससे 2 कदम दूर हुई थी। भाई मुझे बचा लें। अरूसा क्या हुआ? तुम कहाँ हो? जुहान साई यहाँ कोठे पर तवाइफ के साथ। दर्दनाक चीख की आवाज़ जिब्रान के कानों में सुनाई दी थी। वो अचानक से अपना सर थाम लेता। क्या हुआ अरूसा? अरूसा भाई भाई अरूसा। वो तकलीफ से धारता हुआ घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता था। हाथ उसके अभी भी कानों पर थे। पाकीज़ा अचानक से उसकी ऐसी हालत देखकर परेशान होती उसकी तरफ बढ़ी थी। ये भूल करके वो कितना जालिम है। शायद ये वो एक नज़र की मोहब्बत का असर था। जबरान क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? मुझे बचा ले भाई, मैं मरना नहीं चाहती। एक बार फिर गोली की आवाज़ आई थी। अरूसा, वो चीखा था। पाकीज़ा जो उसके बराबर ज़मीन पर बैठ गई थी उसकी धार पर काम जाती। तकलीफ से जबरान का खूबरू चेहरा सुर्ख हो रहा था। शहद रंग नम की आंखें काली डरी आंखों से मिली थीं। वो माँ बनने वाली थी। जबरान तकलीफ से धीमे लहजे में बोला। आवाज़ में गीलापन था। पाकीज़ा नासमझी से उसे सुन रही थी। मेरी अरूसा। जबरान के अल्फाज सुनकर पाकीज़ा का चेहरा लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ा था। अरूसा की मौत का दुख उसे भी था, मगर वो माँ बनने वाली थी ये बात उसकी रूह निकालने को काफ़ी थी। उसके दिल में टीस सी उठी थी। आंखों में यकदम से आंसू तैर गए थे। मैंने उसे बहन नहीं बेटी बनाकर पाला था। हम बहुत छोटे थे जब अम्मा साईं गई। मैं और बाबा साईं उससे बहुत मोहब्बत करते थे। वो हमारी गुड़िया थी, इस घर की रौनक, हमारी आंखों की ठंडक। जबरान की तकलीफ का अंदाजा उसके चेहरे से लगाया जा सकता था जो ट्रांसी कैफियत में बोल रहा था। बाबा साईं जब भी उसकी शादी की बात करते मुझे अच्छा नहीं लगता था। उसे खुद से दूर भेजने का ख्याल ही मेरी जान निकालने को काफ़ी था। पता नहीं पर मुझे बहुत पहले से ही एहसास होने लगा था कि हमारी अरूसा। उसकी आंखों से एक आंसू फैला था। पाकीज़ा ने पहली बार किसी मर्द को रोते देखा था अपनी बहन के लिए। बेसाख्ता उसके दिल से होक उठी थी। कितनी खुश नसीब थी मरने वाली। बाबा साईं ने साथ वाले इलाके के चौधरी में उसका रिश्ता देखकर पसंद कर लिया। बस इसलिए कि वो हमारे पास रहेगी। जब चाहेंगे उसे मिलाएंगे, जब चाहेंगे वो हमारे पास आ जाएगी। पर वो जो किसी ट्रांस में बोल रहा था, उसने सामने बैठी पाकीज़ा को देखा था। आंखों की सुर्खी मजीद गहरी हुई थी। पर फिर वो मर गई, मार दी गई। उन जालिमों ने उसे मार दिया। उसके पेट में पलने नए वजूद को मार दिया। उसके बच्चे को मार दिया। उसके अल्फाज बर्छी का काम कर रहे थे जो पाकीज़ा का वजूद जख्मी कर गए थे। उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था। लब सिसक गए थे। उसे मार दिया, उसके बच्चे को मार दिया। सिर्फ एक तवाइफ के पीछे। उसकी आवाज़ बुलंद हो गई थी।
تم لوگوں نے میری بہن کو مار دیا اور میرے بابا کہہ رہے ہیں کہ میں تم پر ترس کھاؤں۔ کیا تم ترس یا رحم کے قابل ہو؟ تمہارا خاندان معافی کے قابل ہے؟ پاکیزہ اپنا سر جھکا گئی تھی۔ نہیں پاکیزہ افریدی، تم لوگ نفرت کے قابل ہو۔ تمہارے خاندان کا ایک ایک فرد میری روسا کے قتل میں شامل ہے، کیونکہ تم لوگوں نے ذہان افریدی کی اصلیت چھپائی، گناہ ہوتا دیکھ کر بھی خاموش رہے۔ سب سے بڑا قصور تو تم لوگوں کا ہے، پھر کیسے تم بے قصور ہو؟ وہ دھاڑ رہا تھا۔ پاکیزہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ تمہارا خاندان اپنے کے کا بدلہ ضرور چکائے گا۔ وہ اپنا چہرہ صاف کرتا اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ اب وہ اپنے کپڑے جھاڑتا کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہنی تھی۔ اب وہ پاکیزہ کا بازو دبوچ کر اسے کھڑا کر گیا تھا۔ پاکیزہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا نیچے لے آیا تھا۔ چودھری رحمان کاظمی وہاں سے جا چکے تھے، سو وہ اسے لے کر باہر نکل آیا تھا۔ چھوڑیں مجھے، کہاں لے جا رہے ہیں آپ؟ مجھے چھوڑیں۔ پاکیزہ کی آواز کو اگنور کرتا اسے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر کار میں پھینک کر لاک کر دیتا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاتا۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ خالی سڑکوں کو دیکھ کر گھبراتی ہوئی بولی تھی۔ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ پاکیزہ خوفزدہ نظروں سے باہر دیکھتی، پھر جبران کا اسپاٹ چہرہ دیکھتی۔ وہ سختی سے لب بھینچے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کشادہ ماتھے پر ڈھیروں بل تھے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہ مغرور نقوش والا انسان کچھ دیر پہلے اپنی بہن کے لیے رویا تھا۔ پاکیزہ کو بے ساختہ اس کی اپنی پہلی ملاقات یاد آتی جس میں وہ مسکرایا تھا۔ بے ساختہ وہ دوبارہ اس کا چہرہ دیکھتی، وہاں سے سنجیدگی اور غصہ تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی مسکرایا بھی ہوگا۔ جبران سائیں، آپ ہمیں شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ آئندہ کے بعد مجھے سائیں مت کہنا۔ میرا نام جبران کاظمی ہے اور تمہیں میں تمہاری صحیح جگہ پر لے جا رہا ہوں، جہاں تمہیں ہونا چاہیے۔ گر رہو گی تو تم مجھے بابا سائیں کے ساتھ زبان درازی پر مجبور کر دو گی۔ جبران کی بات پر اس کے ہونٹ نیم وا کھل گئے تھے۔ اس کی کوئی بھی بات پاکیزہ کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ کون سی جگہ کی وہ بات کر رہا تھا؟ اور اس نے چودھری رحمان کاظمی سے تو کبھی بات تک نہیں کی، پھر اس کی وجہ سے کیسے؟ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ جب ایک جگہ پر آ کر اس نے گاڑی کو بریک لگا دی تھی، وہ ایک حویلی ٹائپ جگہ تھی جیسے کہ فارم ہاؤس۔ اب وہ خود گاڑی سے نکل کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ پاکیزہ کو بہت شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ جس طرف کا دروازہ جبران نے کھولا تھا وہ اس طرف سے کھسک کر دور ہوتی دوسرے دروازے کے ساتھ لگ گئی تھی، جس کی طرف سے خود کو بچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ جبران اس کی اس حرکت پر سختی سے دان کچکچاتا۔ پاکیزہ یوں بیٹھی تھی کہ اس کے پاؤں سیٹ پر جبران کی طرف تھے۔ جبران کی نظر اس کے نازک گلابی پیروں پر پڑتی، وہ انہیں تھام کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچتا۔ وہ دوسرے ہی پل کٹی ڈال کی مانند سیدھے اس کے مضبوط سینے سے لگی تھی۔ ایک منٹ کے لیے پاکیزہ کا سر گھوم گیا تھا۔ جبران اس کی حالت کو اگنور کیے اس کا بازو دبوچ کے کھڑا کرتا اور اپنے ساتھ گھسیٹتا اندر لے جاتا۔ اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا آ رہا تھا۔ انہیں جانے کتنی راہداریاں عبور کر کے اسے ایک کمرے میں لے آیا تھا۔ یہ کمرہ باقی کمروں کی نسبت بڑا تھا۔ جہازی سائز بیڈ کے سامنے ہی سٹنگ کے لیے ایل کی صورت صوفے لگے ہوئے تھے۔ وہ اسے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ پاکیزہ گھومتے سر کے ساتھ بمشکل آس پاس دیکھتی۔ پورے کمرے میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لائے ہیں؟ وہ اپنا سر تھامتی بمشکل بولی تھی۔ جبران مسلسل کسی کو کال کر رہا تھا۔ ہائے بڈی، 3-4 لڑکے ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ پاکیزہ جبران کے جواب کے منتظر تھی، اچانک اتنے لڑکوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ کہاں تھے تم لوگ؟ اتنی دیر لگا دی۔ خیر سوری یار، ٹریفک میں پھنس گئے تھے۔ تو یہ بتا، یہ میرا مطلب تو اس لڑکی کی بات کر رہا تھا۔ ہاں، یہی ہے تم لوگوں کا گفٹ۔ جبران اور ان لڑکوں کے الفاظ سن کے جیسے پاکیزہ کے سر پر ساتوں آسمان آ گرے تھے۔ واہ یار، یہ حور کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ یہ کہاں سے ملی؟ یہ سچ میں ہمارے لیے ہے؟ طرح طرح کے جملے پاکیزہ کے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے جبران کو دیکھ رہی تھی۔ جبران اسے نظر چرا کر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھتا۔ تم لوگ شروع کرو۔ جبران اپنا فون ساتھ والے لڑکے کو پکڑا دیتا۔ باقی 3 لڑکے پاکیزہ کو سرتا پاؤں دیکھتے اس کی طرف بڑھے تھے۔ پاکیزہ تو یہ سب سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو جبران کاظمی نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ جبران ایسا مت کرے، خدا را ایسا مت کرے۔ جبران دروازے کی جانب قدم اٹھا چکا تھا، پاکیزہ کی آواز پر رک گیا تھا، مگر پلٹا نہیں تھا۔ وہ لڑکے اب اس کے قریب پہنچ گئے تھے۔ پاکیزہ ان سے خوفزدہ ہوتی جبران کے پیچھے بھاگنے لگتی کہ ایک لڑکا اس کا بازو تھام کر اپنی طرف کھینچتا۔ کہاں جا رہی ہو حسینہ؟ ہمیں پہلے اپنا طواف تو کرانے دو۔ دوسرا لڑکا اس کے بالوں کو چھو کر بولا تھا۔ نہیں، دور رہو، چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ جبران، مجھ پہ ظلم مت کریں، مجھے ان سے بچا لیں۔ جبران کا دل اشتعال سے برپا ہو رہا تھا۔
ایسے کیسے چھوڑ دیں؟ اور وہ تینوں بے باکی سے اس کے وجود کو چھو رہے تھے۔ نہیں نہیں بابا سائیں، بچا لیں مجھے، بابا سائیں چھوڑیں مجھے، چھوڑیں۔ زحان بھائی اپنی بہن کو بچا لیں ان درندوں سے، پلیز بھائی مجھے بچائیں، خدا کے لیے کوئی تو میری مدد کرے۔ پاکیزہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا نہ جانے کتنے کیڑے مکوڑے اس کے وجود پر رینگ رہے تھے۔ خدا کے لیے مجھ پر ترس کھائیں، آپ لوگوں کی بھی تو ماں بہن ہوگی نا۔ وہ ہاتھ جوڑے ان لڑکوں کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ جبران سب سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ وہ لڑکے بہرے بنے اب اسے بیڈ پر دھکا دے چکے تھے۔ جبران سائیں، وہ پوری جان سے چیخی تھی۔ بس رک جاؤ۔ جبران کی داد پورے کمرے میں گونجی تھی۔ وہ تینوں وہیں رک جاتے۔ چوتھا لڑکا جو ویڈیو بنا رہا تھا اب وہ ویڈیو ریکارڈنگ بند کر کے جبران کو دیکھتا۔ کیا یار، ابھی تو مزہ آنے لگا تھا، بس بہت ہو گیا، اتنا ویڈیو کے لیے کافی ہے، اور یہ میرا فارم ہاؤس ہے، کوئی فحاش کا اڈا نہیں جہاں تم لوگ مزے کرو۔ جبران کی بات سن کر وہ تینوں ہڑبڑائے تھے۔ تو نے تو خود ہی کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے ہے۔ ان کی بات پر جبران اپنا اشتعال کم کرنے کے لیے بالوں میں ہاتھ پھیرتا۔ وہ صحیح تو کہہ رہے تھے، تو پھر اسے اتنا برا کیوں لگ رہا تھا؟